بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے ناظرین اکرام، آج ہم سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہماری آخری نشست ہوگی۔ جس طرح ہم نے بتدریج ان کے احوال اور شادی کے قصے بیان کیے، اسی طرح ایک بہت مشہور، چونکہ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، انہیں وادی عرب کا یوسف بھی کہا جاتا تھا۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ دور دراز تک پورے عرب میں آپ کے حسن کے چرچے تھے۔ جب یہ چرچے ملک شام میں پہنچے تو وہاں سے بھی ایک خوبصورت خوب روح فاطمہ شامیہ جس کا نام ہے، وہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ، کیونکہ شہزادی تھی تو اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آئی کہ مجھے اس خوب روح اور حسین و جمیل نوجوان سے شادی کرنے کا موقع مل جائے اور یہ نور کی سعادت جو ہے وہ میرے مقدر میں آ جائے۔ تو جب وہ آ کے بیٹھی مکہ میں، اس نے قیام کیا، تو چند روز بعد جب حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے جب دیکھا تو پاس بلایا اور بغیر کسی لگے لپٹے کے اس نے اپنا نقاب حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے سامنے پلٹ دیا۔ وہ بھی چاند کا ایک ٹکڑا تھی، خوبصورت تھی، خوبصیرت تھی۔ تو اس نے آپ سے شادی کا اظہار کیا کہ اے عبداللہ، مجھ سے شادی کر لیں، میں مال و متاع دوں گی آپ نے فرمایا کہ میں یہ کام اپنے والد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کے ساتھ آپ کی شادی تو ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ نور منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس رات جب آپ گھر تشریف لائے تو اس رات وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، مخدومہ کائنات، پوری کائنات کی مائیں جن کے قدموں میں قربان، میرے اور آپ کے کریم آقا کی اماں جان کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو سیدنا عبداللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کا اظہار کیا تو آپ نے بخوشی نکاح کی اجازت دے دی۔ جب آپ واپس پلٹ کر اس کے خیمے کے پاس آئے جہاں اس نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے تو اس فاطمہ کو بتایا کہ میرے والد نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو اس نے جب آپ کی پیشانی میں دیکھا تو اس نے کہا کہ عبداللہ، جس نور کی خاطر میں نے یہ پیشکش کی تھی، اب وہ نور آپ کی پیشانی میں نظر نہیں آ رہا۔ وہ اور کوئی سعادت مند ہے، وہ اور کوئی پاک باز ہے جو اس نور کی امی بن گئی، لہٰذا وہ بغیر اپنے مقصد کو حاصل کیے ہوئے اپنے ملک جو ہے وہ شام لوٹ گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام جو ہیں وہ تجارت کی غرض میں ملک شام بھی جایا کرتے۔ اب جب اس بددفع ملک شام رخصت ہوئے تو راستے میں آپ کی طبیعت نڈال ہو گئی۔ پھر آپ کو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اپنے ننیال، حضرت عبد المطلب کے ننیال جو قبیلہ بنو عدی بن نجار مدینے میں تھا، وہاں ٹھہرنا پڑا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا، طبیعت سنبھل نہ سکی اور میرے اور آپ کے کریم آقا کے والد گرامی بابا جان حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قافلے والوں نے آ کر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خرابی طبیعت کے بارے میں بتایا تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینے بھیجا کہ جا کر جو ہے وہ اپنے بھائی کو لے کے آؤ۔ لیکن آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے اور آپ کو وہاں پر ہی مدینہ پاک میں ہی دفن کر دیا گیا۔
تو آپ نے واپس آ کر جب یہ خبر سنائی تو صرف خاندان قریش پر نہیں بلکہ پورے مکہ پر یہ خبر جو ہے وہ ایک بجلی بن کے گری، کوہرام مچ گیا۔ اور مچنا بھی چاہیے تھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا وجیح، اور جس جیسا پورے عرب میں جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے، اور وہ چلا گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو منتظر تھیں کہ میرے سرتاج آئیں گے تو میں یہ باتیں بتاؤں گی، تو ان کو بھی یہ خبر پہنچی تو بڑی غمگین ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے جو ہے وفات پر آپ نے مرثیہ بھی کہا، جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ بے شمار جو ہے معنی نکلتے ہیں، اور اس میں دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، تیرے محبوب کا والد گرامی تو اس کائنات سے چلا گیا، غمگینی کا اظہار کیا، دکھ اور غم کا اظہار کیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو میرے مولا نے فرمایا، حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی اور حافظ ہوں۔ اس طرح ناظرین کرام، پھر جب آتا ہے کہ نوائے وقت کی اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ 21 جنوری 1978 میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان کا مزار پر انوار بھی اس توسیع میں آ گیا۔ تو پھر اب جب قبر کو کھولا گیا تو اسی طرح تر و تازہ چہرہ، چمکتا دھمکتا، چاند سے بھی زیادہ حسین چہرہ ہے، جس کو ہزاروں نے، کئی لوگوں نے جو ہے وہ زیارت کی کہ آپ کے جسد اقدس کو نکالا گیا تو جسم کو کچھ ہونا تو بڑے بعد کی بات ہے، بڑے دور کی بات ہے، آپ کا کفن بھی اسی طرح تر و تازہ تھا، بالکل اسی طرح خوشبوئیں، اسی طرح جو ہے وہ خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے جسد پاک کو، جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں شفٹ کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ جنت البقیع میں موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس کی بھی حاضری نصیب فرمائے، اور حضور کے آباء و اجداد کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔